बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर यकीनी तौर पर एक इवेंटफुल दिन था। आसिफ जरदारी साहब पर आज वो एहतसाब अदालत में पेश हुए और फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से मामलात आगे चल रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब अलील हैं लेकिन फिर भी अदालत में पेश हुए। आज सख्त इंतज़ाम थे लेकिन साथ ही साथ तोशा खाना रेफरेंस में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला और जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने मियां नवाज शरीफ साहब की तोशा खाना रेफरेंस में बजरिया नुमाइंदा पेश होने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सवाल यहाँ ये किया है कि यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की 2 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। 8 हफ्ते की ज़मानत का क्या स्टेटस है? अगर आपको याद हो तो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को तकरीबन 10 माह पहले 8 हफ्ते की बेल दी थी ऑन मेडिकल ग्राउंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये इस्तेहकाक पंजाब हुकूमत का था, यानी कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उनके पास ये इख्तियार हासिल था कि ऑन मेडिकल ग्राउंड्स मियां नवाज शरीफ साहब की बेल या तो एक्सटेंड की जा सकती है या उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। अदालत ने सवाल किया, यहाँ पर मुख्तलिफ सवालात हमारे सामने आए। जनाब जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमने पंजाब हुकूमत को कहा था कि ज़मानत में तोसी का मामला वो देखेगी। मुल्ज़िम की इस अदालत की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त वाली ज़मानत गैर मौसर हो चुकी है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब के वकील ये बताएं कि अगर आपकी ज़मानत कैंसिल है तो इस पर मुल्ज़िम का स्टेटस क्या है। बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्ज़िम इश्तहारी हो चुका है। इस पर साबिक़ वज़ीर आज़म के वकील ने बताया कि अभी ज़मानत कायम है। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, ऑर्डर की कॉपी मेरे पास नहीं है। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत है या नहीं, पहले हमें ये वाज़े बताएं। नवाज शरीफ साहब की सज़ा जो कि मुअत्तल की गई थी वो बरकरार है या नहीं, ये बताएं। नवाज शरीफ साहब ज़मानत पर हैं या मफरूर, ये बताएं। और 20 अगस्त तक अदालत ने यह समाअत मुलतवी कर दी। अब ये बड़े पॉइंटेड सवाल हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से किए गए हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। बात इस हवाले से भी होगी कि क्या वाकई ये जो अखबारात के अंदर खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि मुहर्रम के बाद मुस्लिम लीग नून भी बहुत मुतहरक हो जाए हुकूमत के खिलाफ, और अगर ऐसा होना है तो तरीक़ाकार क्या होगा? क्योंकि APC के हवाले से या अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के हवाले से अभी भी बहुत से सवालात मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की इस वक्त उनका क्या स्टेटस है? वो ज़मानत पर हैं? क्या वो कानून की नज़र में इश्तहारी हैं, नहीं है? पंजाब हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती थी, क्या करना चाहिए था, क्या? ये जानने के लिए हम शाह खावर साहब के पास चलेंगे। लेकिन शाह खावर साहब से बात करने से पहले, वो एक मुमताज़ कानूनदान है, उनसे बात करने से पहले मैं एक क्लिप चलाना चाहूँगा जो पंजाब के लॉ मिनिस्टर हैं इस वक्त, राजा बिशारत साहब, उनका। अब ये गालिबन 25 फरवरी 2020 का क्लिप है। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से गए तकरीबन 18 से 20 हफ्ते हो चुके थे। क्या कह रहे हैं राजा साहब, जरा सुन लें। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पर लाजिम था कि 16 हफ्ते की बेल हम दे चुके हैं, तो हम उनसे ये पूछना चाह रहे थे कि आपके एंड पे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जिनकी बुनियाद पर इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है। आज तक वो लंदन में किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। तो हमने फिर आज ये फ़ैसला किया कि चूँकि कोर्ट का ये था कि हमने फ़ैसला करना है 8 हफ्ते के बाद, 8 हफ्ते मज़ीद हम दे चुके हैं, इसलिए हम ये आज ये मामला काबीना में लेकर गए। काबीना ने ये फ़ैसला किया कि इसमें मज़ीद तोसी जो है ना कानूनी लिहाज से, ना इखलाकी लिहाज से और ना ही मेडिकली बनती है। आज हम फेडरल गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि पंजाब काबीना का ये फ़ैसला है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने आगे इस मामले को लेकर चलना है, क्योंकि ये बात आपके नोटिस में होगी कि ये बेल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी, ट्रायल कोर्ट भी फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आता था। तो अब इसमें जो आगे मज़ीद पेशरफ्त है वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। पॉइंटेड सवालात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तरफ से रखेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, नैब के मामलात भी देखते रहे हैं। आपके नज़दीक मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है कानून की नज़र में? बहसीयत एक कानूनदान आपको क्या नज़र आता है? क्या वो ज़मानत पर हैं या नहीं है या मफरूर हैं? जी मुनीब साहब, ये बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है और मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया, कि मियां नवाज शरीफ साहब को उनकी शदीद अदालत की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जहां पे उनकी सजा के खिलाफ अपील पेंडिंग थी, उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको 8 हफ्ते की जो है वो जमानत दी थी। लेकिन जमानत से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है कि उनकी सजा मुअत्तल की जी गई। बिल्कुल ठीक।
جس کے نتیجے میں ان کو پھر ضمانت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ کانوکٹ تھے اور ان کی ضمانت سے جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی ان کی سزا معطل ہوئی تھی، سسپینڈ ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی میں بطور قانون کے طالب علم، آپ بھی ماشاءاللہ ماہر قانون ہے، یہ چیز سی آر پی سی کی پروویژن کے تحت جو کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ 8 ہفتے کے بعد، چونکہ سی آر پی سی میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ کسی بھی سزا کی معطلی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے، اور انہوں نے پھر گورنمنٹ آف پنجاب کو ہدایت کی تھی۔ یہ ایک تھوڑی سی قانونی بحث ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں، میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ وہ پروویژن وہاں پہ کیسے اٹریکٹ ہوئی تھی اور اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا، لیکن چلیں وہ جو بھی صورتحال ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس فیصلے کو میاں نواز شریف صاحب کے وکلاء نے ایکسیپٹ کر لیا، وہ 8 ہفتے انہوں نے پہلے اویل کیے، پھر انہوں نے مزید اس میں توسیع کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کو کئی دفعہ لکھا، ان کی میڈیکل 8 ہفتے کی بھی تھی پنجاب حکومت نے جی، اور انہوں نے ایکسٹینڈ کی بھی، جیسے بھی آپ نے راجہ بشارت صاحب کا جو ابھی کلپ دکھایا ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ ابھی ہم کنونس نہیں ہے کہ ان کو مزید توسیع دی جائے، چونکہ وہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے، لہٰذا وہ جو ہائی کورٹ نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا تھا اس پہ انہوں نے کابینہ سے فیصلہ کروایا کہ ہم مزید ان کی سزا کی معطلی میں توسیع نہیں کریں گے، تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ دیا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے پھر اس کو مانتے ہوئے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا۔ تو اب ان کی جو آن دا گراؤنڈ پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اس کیس میں جو ہے وہ اشتہاری ہے، اور وہ جو ان کو 8 ہفتے کی جو سسپینشن ملی تھی طبی بنیادوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اب غیر مؤثر ہو چکی ہے، اور ان کو کہا جا سکتا ہے سیفلی کہ وہ اشتہاری ملزم جو ہے وہ قرار دیے جا چکے ہیں۔ اب یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو اشتہاری ملزم قرار دیا ہے، لیکن اشتہاری ملزم ہمیشہ یا تو ٹرائل کورٹ کسی کو قرار دیتی ہے، یا ایسی صورت میں جبکہ ان کی سسپینڈ ان کی جو اپیل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی مجاز تھی کہ ان کو اشتہاری ملزم قرار دیتے۔ اب یہ بھی ایک بحث ہے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ عدالت نہیں ہے، وہ کسی کو اشتہاری ملزم قرار دے سکتی ہے نہیں، لیکن اس وقت ایکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ وہ چونکہ اس وقت ان کی جو سسپینشن تھی ہائی کورٹ نے کی ہوئی تھی 8 ہفتوں کے لیے، وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ اب آپ ان کو فیوجیٹو فرام لا کہہ لیں، اشتہاری کہہ لیں، یا اس مقدمے سے غیر حاضر کہہ لیں، تو وہ کسی کو بھی آپ جو سوٹ کرتا ہے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ شاخاور صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، پاک نون سے ایم پی ہیں، سیکرٹری انفارمیشن پنجاب ہے مسلم لیگ نون کی، کمل شوذب صاحبہ ایم این اے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے حکومت کی نمائندگی کے لیے موجود ہیں، نبیل گبول صاحب مرکزی رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، میرے ساتھ بہت شکریہ موجود ہیں، نبیل گبول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عظمہ بخاری صاحبہ، قانونی پوزیشن ہم نے کوشش کی شاخاور صاحب سے پوچھنے کی، میاں نواز شریف صاحب کی یا ان کی جماعت کی کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیونکہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف نے بھی کسی کو یا عدالت کو کسی نے نہیں بتایا کہ میاں نواز شریف اب جا رہے ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے، 10 ماہ ہو گئے ہیں، حکومت یہ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اشتہاری ہیں، ابھی فیاض چوہان صاحب بھی کہہ رہے تھے جی وہ اشتہاری ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا سٹیٹس ہے کیا آپ کی نظر میں؟ وہ ضمانت پر ہیں یا نہیں ہیں؟ شکریہ منیف۔ دیکھیے پہلے تو گزارش شاخاور صاحب نے خود ایکسپلین کر دی جو میں کہنا چاہتی تھی کہ فیاض چوہان صاحب جو ہیں وہ تو صبح شام بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کی تو اتنی میں نہیں سمجھتی کہ امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے۔ اشتہاری ملزم ڈکلیئر کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے قانون کے تحت، اور وہ کوئی طریقہ کار ایسا فالو نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ 2 جگہ پر میاں صاحب کے جانے کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یہاں 24 شوگر مل سے بیل ملی، وہاں العزیزیہ اور جو مین یہاں سے جو ہے وہ جانے کا فیصلہ ہوا جب ای سی ایل میں نام ڈالنے کے اوپر جو ہے وہ نام نکالنے کے اوپر جو ہے شہباز صاحب کی ضمانت بھی جس میں لی گئی، جی ہاں، اور ضمانت بھی لی گئی اور سب کچھ ہوا، اور یہاں پر پیریوڈکلی جو ہے وہ میاں صاحب کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی جمع ہوتی رہیں۔ برٹش کے جو ہماری وہاں کی ایمبیسی ہے اس کے لوگ بھی میاں صاحب سے جا کر ملے 2-3 بار، اور جو ہائی کورٹ نے کہا تھا لاہور کا ہائی کورٹ، پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ کوئی نئی رپورٹس میاں نواز شریف صاحب کی ایسی نہیں آئی، نہ ہی وہ ایڈمٹ ہوئے اسپتال کے اندر کہ ان کو اس بیسس کے اوپر مزید ضمانت پچھلے مہینے بھی ڈاکٹر عدنان صاحب نے اس کو بلکہ اس پہ بھی ٹویٹر پہ بھی ڈالا تھا ان کی رپورٹس کو، جو نئی فریش رپورٹس تھی، کوئی 1 مہینہ بھی ابھی نہیں ہوا، وہ رپورٹس جو ہیں وہ بھی دوبارہ جمع کرائی گئیں کورٹ کے اندر۔ سو لاہور ہائی کورٹ میں پیریوڈکلی جو ہے ان کی رپورٹس جمع کرائی جاتی رہیں۔ اب جو کرونا کے حوالے سے معاملات ہیں اس میں مطلب لندن کیا پاکستان کی اپنی تمام تر جو صحت کی فیسلٹیز ہیں وہ بند رہی، کسی قسم کی کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن پچھلے ہفتے سے
میاں صاحب کی جو علاج ہے اس کے اوپر دوبارہ سے پیش رفت شروع ہوئی ہے. ان کا ایک کارڈیک آپ کو معلوم ہے کہ انٹرونشن ہونا ہے اور اس کی اپوائنٹمنٹ کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے. ان کی اپوائنٹمنٹ طے تھی جب یہ کرونا کا واقعہ ہوا اور سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دے گا. اب میرا سوال ایک یہ ہے کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوالات اٹھائے اپیل کے حوالے سے بھی, انہوں نے کہا 2 اپیلیں پینڈنگ ہیں, تو یہ بھی ایک عجیب نظام انصاف ہے نا کہ ارشد ملک جس کو ایک کانٹروورشل اور اب تو اسٹیبلشڈ, چونکہ ان کو سزا بھی دی جا چکی ہے, ان کو فارغ بھی کیا جا چکا ہے, اس کے اوپر ان کو تو نکال دیا گیا لیکن ان کی ججمنٹ جو ہے وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس ججمنٹ کے اوپر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جائے. یہ کون سا انصاف ہے کہ جج کو آپ نے سزا بھی دے دی اور آپ نے مان لیا کہ اس نے غلطی کی, اس نے گناہ کیا اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا, لیکن ججمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آج بھی یہ انصاف نہیں تھا, جس سے آپ کو ملا, یہ انصاف نہیں تھا کہ اس اپیل کا فیصلہ فوری طور پر کیا جانا چاہیے, وہ دیکھا جانا چاہیے. وہ عدالت کا معاملہ, میں اس پہ آپ اس پہ ڈیلے ضرور سکتی ہے, لیکن یہ وہی انصاف ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا اور اظہار تشکر کیا تمام مسلم لیگ نون نے کے لیے. انہیں 8 ہفتے کی انہیں ضمانت ملی ہے جی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر. پنجاب حکومت نے مزید 8 ہفتے ان کو ایکسٹینڈ کیا. سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی لیگل مورل آبلیگیشن یہ نہیں بنتی کہ اگر وہ 16 ہفتے اس وقت ہو چکے تھے, 25 فروری کی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کسی ہاسپٹل میں اس وقت کرونا کا اتنا امپیکٹ نہیں تھا, وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں گئے کسی اسپتال میں, یاسمین راشد صاحبہ کہتی نہیں گئی کسی اسپتال میں, ایڈمٹ نہیں ہوئے, لہٰذا انہیں اب واپس آنا چاہیے. میری گزارش سن لیجئے, پہلا کیس جب ووہان میں رپورٹ ہوا جنوری کی جو ہے وہ ڈیٹ بنتی ہے اور اس وقت سے ہی ایمرجنسی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لگا دی گئی تھی. پھر یہ ہے کہ ان کو کیوں بھیجا گیا تھا باہر علاج کرانے کے لیے, اور کیٹیگوریکلی یہ فیصلے کے اندر موجود ہے کہ اپنا علاج کراتے ہی جیسے ہی ڈاکٹر اجازت دیں گے وہ واپس آ جائیں گے. اب یا تو میاں صاحب کا علاج ہو گیا ہوا ہو, ان کی جو میں نے جیسے کہا کہ 115 سے زیادہ ان کی ابھی جو پچھلے ہفتے کی ہے میں شامل نہیں کر رہی, ان کی ڈاکٹر کے وزٹس موجود ہیں جو مختلف دنیا سے ان کو ڈاکٹرز وزٹ کرنے کے لیے آتے رہے, سوئٹزرلینڈ سے بھی آئے, US سے بھی بلوائے گئے, اور وہ ڈاکٹرز نے آ کر ان کی ملٹیپل پرابلمز ہیں جس کے اندر ایک کارڈیک انٹرونشن تو ہے ہی ہے, کچھ برین کے معاملات ہیں, کچھ کڈنی کی تھرڈ سٹیج ہے. لیکن آپ اگر جو لاہور ہائی کورٹ کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں میں فرق ہے, دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں جہاں سے معاملہ جو چودھری شوگر ملز کا معاملہ تھا, جہاں سے ان کو بیل ملی اور انہوں نے کہا کہ آپ ملک سے باہر بھی جا کے جہاد کرا سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ جو اصل ٹریگر ہوا جس سے میاں نواز شریف صاحب کا واقعی پھر معاملہ چلا آگے ان کی ضمانت کا, کہا گیا کہ آپ نے 8 ہفتے دے دیے گئے, پھر آپ نے رپورٹس دینی ہے اور پنجاب حکومت کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ بیل کو ایکسٹینڈ کرے گی یا وہ ریجیکٹ کرے گی. پنجاب حکومت نے کہا جی ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جس کے اوپر ہم ان کی بیل کو ایکسٹینڈ کریں. لیکن یہ جواب پھر پنجاب حکومت کو آج ہائی کورٹ میں دینا چاہیے تھا نا. آج جو 3 دن کی جو ڈیٹ لی گئی ہے وہ پنجاب حکومت نے لی ہے منیب صاحب, جواب پنجاب حکومت کو جمع کرانا ہے, مجھے جمع نہیں کرانا ہے. اور جو سچویشن تھی جیسے میں نے کہا کہ جہاں پر ہمیں کہا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر بائی دا وے کہیں نہیں لکھا گیا کہ رپورٹس جمع کرائی جائیں گی, یا یہ کہا گیا کہ ہائی کمیشن جو ہے وہ جا کے وہ کرے گا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, پنجاب حکومت کے پاس جانے کا جواز کیا بنتا ہے؟ ضابطہ فوجداری 401 کے تحت پنجاب حکومت کو رپورٹس جمع کرانی تھی آپ نے. منیب صاحب پنجاب حکومت کو بھی جو ہے وہ رپورٹس جا رہی ہیں, اور انہوں نے 25 فروری کو ریجیکٹ کر دی. وہ تو کمل کو سفید کہتے ہیں, میں سفید مان لوں. اچھا چلے کمل چودھری صاحب, پنجاب حکومت یا اگر میں یہ کہوں پاکستان حکومت پاکستان, اس سے بھی سوال عدالت یہ کر رہی ہے, آپ نے میاں نواز شریف کی جو بیل ہے اس کو ایکسٹینڈ پنجاب حکومت نے نہیں کیا, اور یہ 25 فروری کو انہوں نے کہا کہ نہیں کرنا. آج آپ دیکھ لیجئے ہم اگست کے مڈ سے آگے جا چکے ہیں, عدالت آج پوچھ رہی ہے کہ سٹیٹس کیا ہے بھائی. اگر ایکیوز نے نہیں بتایا تو وہ عدالت تو پوچھ رہی ہے کہ حکومت نے بھی ہمیں نہیں بتایا, حکومت نے بھی کوئی سبمٹ نہیں کیا, حکومت کو کرنا چاہیے تھا. شاہ خاور صاحب کی بات بھی آپ نے سنی کہ بھئی ہم نے کر دیا, ہمارے طرف سے یہ سب کچھ ہے, وہ نہیں آئے واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ منیب. 4-5 چیزیں کوئکلی اس سارے کیس میں لا کی ایز اے لے پرسن اور ایز اے گورنمنٹ اسپوکس پرسن میں ہائی لائٹس آپ کو دے دیتی ہوں جو مجھے لگا کہ امپورٹنٹ تھی اس سارے کیس میں. سب سے پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلا کے کہا کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کی ضمانت دے دیجئے کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ جتنی ایمرجنسی کریٹ ہوئی, جس طرح ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ ہوئے, جس کی ساری میڈیکل ریزنز کے ہیں وہ شہباز گل صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ایکسپلین بھی کر دی. کڈنی کا ایشو, ہارٹ کا ایشو, فلانا ایشو, دماغ کا ایشو, بہت سارے ایشوز, ملٹیپل ایشوز, اور ہر تھوڑی دیر بعد ایک بریکنگ نیوز جس میں عظمہ بھی آتی تھی, باقی لوگ بھی آتے تھے, اور سب ہلکان ہوئے جا رہے تھے کہ ان کو اگر باہر نہ بھیجا اور ان کی فوری ٹریٹمنٹ نہ ہوئی تو ان کو کچھ ہو جائے گا, اور اگر ان کو کچھ ہوا تو FIR یا زندگی جو ان کی جانے کی
सारा जो चार्ज होगा वो वजीर आजम इमरान खान पे होगा। ये आपको शायद अब मैंने रिकैप किया याद आ गया होगा। जी, बिल्कुल, फिर उसके बाद जब हम फास्ट फॉरवर्ड करें आगे, सारा कुछ हुआ, इनका ECL से नाम निकलने के ऊपर जो फड्डा चल रहा था, बॉन्ड मांगा गया था कि बॉन्ड जमा करा दें। शहबाज शरीफ साहब एक 50 रुपए का स्टैम्प पेपर जमा कराते हैं और कोर्ट ने कहा कि अब इनको जाने दे, तो वो चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर यही चलता रहा, 8 हफ्ते गुजर गए। उसके बाद आप अगर ये राजा बशारत साहब की एक क्लिप आपने सुनवाया, 2 क्लिप्स और भी हैं जिसमें उन्होंने और भी बातें बयान की हुई हैं, मैं उस पर भी आती हूँ। और इनिशियली फिर सवाल उठने शुरू हुए और इनके अपने स्पोक्स पर्सन ने ये सवाल उठाए कि पंजाब हुकूमत ने क्यों जाने दिया। हमने जब कहा कि वो तो भले चंगे थे, भागते हुए गए हैं जहाज पे चढ़ के अपने पाँवों पे, तो अभी मरियम साहिबा ने अपनी अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नैब पे अटैक के बाद, उसमें भी उन्होंने कहा कि बड़ी तकलीफ हुई नवाज शरीफ को पैदल चलता जाता देख के। वो तकलीफ हमें इसलिए हुई क्योंकि हमें जो बयान दे के जिस तरीके से जमानत ली गई और जिस तरीके से उनकी सजा मुअत्तल करवाई गई, वो ये बताया मंजर कशी की जा रही थी कि खुदा न खास्ता वो बिल्कुल बेड रिडन है। लेकिन नहीं, कमल साहब एक मिनट आप मोहतरम है, लेकिन एक मिनट फैक्ट्स बयान कर लो, एक सेकंड फैक्ट्स बयान कर दो, आपके लिए आसान हो जाएगा। जो मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। जो आप फरमा रही हैं उससे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब माजरत के साथ किसी और कॉन्टिनेंट में थे, आपको सिर्फ एक कागज दिया गया और आपने कागज पढ़ा और आपने कहा वाकई भाई इसके अंदर तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इन्हें जाने दें। आपकी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर रिकॉर्ड के ऊपर है, टन्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन वेब, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट, जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को इस वक्त कार्डियक अरेस्ट हुआ, इस वक्त एंजाइना हुआ, इस वक्त ये हुआ। अब हुकूमत टर्न्स अराउंड एंड सेज कि नहीं जी उन्होंने बड़ी 2 नंबरी की है, वो 2 नंबरी करके चले गए। शहबाज गिल साहब कह दें, कोई कह दे, सवाल ये है कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं मैंने सब कुछ पता कर लिया, भाई वो वाकई बीमार है। अगर या तो आप ये एडमिट करें जो एक ज़माने में अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि भाई या हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है या फिर आप इस सारे अरेंजमेंट में शामिल हैं, या somebody took you for a ride, समझ नहीं लगी हुकूमत को। जी मैं इस पे आ रही हूँ, मुझे अगर 1 मिनट दीजिए। जी प्लीज। देखिए, जिस वक्त मैं और आप जिंदा लोगों ने डॉक्टर के पास लाजमी जाना होता है और स्पेशलिस्ट के पास जब आप जाते हैं जी, तो आपको अगर वो कोई टेस्ट लिख के देते हैं तो आप टेस्ट जमा करवाते हैं लेबोरेटरी में, सैंपल्स आप देते हैं लेबोरेटरी को, और लेबोरेटरी आपको जो टेस्ट की रिपोर्ट देती है वो डॉक्टर देखता है। डॉक्टर खुद टेस्ट नहीं करता, वो टेस्ट को देखता है और उसको एविडेंस पे आपका डिसीजन लेता है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जो लेबोरेटरी के टेस्ट गए उसी पे उन्होंने एविडेंस लिया और उसी की बेस पे पूरा मेडिकल बोर्ड था। कमल चौधरी साहब, डॉक्टर जो है आप तो समझती है माशाल्लाह, आप तो पढ़ी लिखी हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए मुनीब, 1 मिनट दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा बोर्ड बेशक बैठा हुआ हो, लेकिन एक्सरे की रिपोर्ट आएगी तो वो मरीज खुद लेकर अगर नहीं आ रहा और एक्सरे की रिपोर्ट आ रही है तो उन्होंने उसी की बुनियाद पर डिसीजन लेना है ना। अच्छा, उन्होंने ये तो नहीं कहना कि हम खुद टेस्ट करेंगे और खुद लेबोरेटरी को। बात सारी जो मैं पॉइंट यहाँ पे बता रही हूँ, जो अगले दिन अभी शहबाज गिल ने भी उठाया कि लेबोरेटरी के लोगों को मैनिपुलेट किया गया। अब मुझे जरा अगर अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करने दें। व्हाटएवर गलती पंजाब हुकूमत की थी, ठीक है जी, नहीं थी, जो मेडिकल एविडेंसेस दिए गए, अदनान साहब डॉक्टर जो उनके साथ गए वो ले गए, लेकिन जो अगला मरहला है जिस पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि हमें कोई प्रॉपर रिटर्न रिपोर्ट नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं चीजें। अच्छा वैसे एक बात है, उन्होंने कहा हम एक पर्ची लिख के भेज देते हैं। ठीक है, अच्छा बात ये है, प्लीज कंप्लीट 1 मिनट करने दीजिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। साहब की और यास्मीन राशिद साहब की, 1 मिनट, यास्मीन राशिद साहिबा की ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें वहां से कोई प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट्स नहीं आ रही है। देखिए जी, मैं आपका आर्गुमेंट नबील साहब के पास जाना है, नबील कबूल साहब के पास, मैं आपका आर्गुमेंट तस्लीम कर लेता हूं जो आप कह रही हैं, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब सिर्फ ये जरूर चाहिए होगा, मैं आगे आपसे जरूर पूछूंगा कि वो कौन सी लेबोरेटरी है जिसने रिपोर्ट्स को मैनेज किया, उनके अंदर सब तब्दीलियां की, फज की रिपोर्ट सब कुछ किया, और हुकूमत पंजाब ने उस लेबोरेटरी के खिलाफ, उस लेबोरेटरी के मालिक के खिलाफ क्या एक्शन लिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, वज़ीर आला पंजाब ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? वो लेबोरेटरीज जो भी थी वो रिपोर्ट छुपी हुई तो नहीं थी, एग्जिस्ट करती हैं। उस लेबोरेटरी के मालिक, उस लेबोरेटरी के सारे ऑपरेशंस, क्या उन्हें खत्म किया गया? क्या उन पर सवाल उठाया गया? क्या उन पर कोई इंक्वायरी की गई? ये बहुत बड़ा सवाल है पंजाब हुकूमत के लिए। आज आप कहते हैं कि नहीं जी वो रिपोर्टें चेंज हो गई। आई मीन दिस इज नॉट अ लाला लैंड, दिस इज पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, हुकूमत मौजूद है। मैं आपके पास आऊंगा, मैं नबील कबूल साहब, फिर ये मुझे जरा बताइए, पंजाब हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, आप
کیا کہتے ہیں ویسے میاں نواز شریف؟ اپوزیشن تو ایک ہی بات کرے گی، مجھے نہیں وہ پیپلز پارٹی ہے نا جی، وہ پیپلز پارٹی ہے جی، جوائنٹ اپوزیشن ہے. نہیں وہ بالکل ہے جی، لیکن بالکل ہے وہ جوائنٹ اپوزیشن نہیں ہے. ویسے آپ کا خیال ہے وہ جوائنٹ نہیں ہے اپوزیشن، وہ ابھی نبیل گول صاحب سے پتہ لگ جائے گا جب ہم ایک اور معاملے میں بات کریں گے. تو آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ اے پی سی فیل ہے ان کی، وہ اب وہ بتائیں. نہیں وہ نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، وہ نبیل بھائی ابھی بتائیں گے، ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے تو وہ بالکل بتائیں گے. نبیل بھائی، نواز شریف صاحب آپ کی نظر میں، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، ماشاءاللہ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، اشتہاری ہیں، ضمانت پر ہیں، کیا سٹیٹس ہے ان کا؟ اول تو آپ نے دو لیڈیز کے بیچ میں مجھے بٹھا دیا اور مجھے پتا تھا کہ مجھے موقع نہیں ملے گا. کہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے موقع دیا. اور ہم جوائنٹ جو ہے نا یہاں کراچی والے جوائنٹ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. بڑی مہربانی، بڑی دو خوبصورت عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، یہ میری خوش قسمتی ہے. بہرحال میں یہ اتنی دیر سے بیٹھ کے آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور میں خود بھی یہ فیل کر رہا تھا کہ جس طرح عوام یہ سوچ رہی ہوگی، عوام کو جس طرح ہم بیٹھ کے یہاں بیوقوف بنا رہے ہیں، عوام کے سامنے سچی باتیں نہیں کر رہے ہیں، عوام کو ہم ماموں بنا رہے ہیں، ہم عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اور بھائی میرے، پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ آپ یاد کریں. اس نے کہا تھا ایک ہی نعرے پر، اس نے جو لگایا تھا تبدیلی کا اور احتساب کا، کہ میں جب پرائم منسٹر بنوں گا تو پاکستان کے اندر میں احتساب کروں گا. مجھے بتا دیں یہ کیسا احتساب ہے کہ آپ خود آ کر کہتے ہو کہ میں نے ساری انکوائری کی ہے، واقعی نواز شریف صاحب بیمار ہیں اور مجھے ترس آ گیا ان کے اوپر. اور بھائی آپ نے خود جانے دیا، میں اب بالکل نہیں کہوں گا کیونکہ ہم ابھی تک الائنس میں چل رہے ہیں اپوزیشن کی، میں نہیں کہوں گا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نہیں کہوں گا، چاہتے ہوئے بھی نہیں چاہوں گا کہ اگریمنٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے خود میاں نواز شریف صاحب کو پلین میں بٹھا کر جانے دیا. اب وہ واپس نہیں آئیں گے، ان کی مرضی ہے، آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، ابھی وہ وقت نہیں آنے کا، ابھی وہ ٹائم نہیں سمجھتے واپس آنے کا. ابھی مریم صاحبہ باہر نکل رہی ہے، ان کو نکلنے دے. مریم نواز شریف وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ چکی ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. ہم عوام کو بیٹھ کے یہ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ ہماری عوام بیچاری نہیں سمجھ رہی یہ چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو عمران خان نے خود جانے دیا. اور میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اس وقت جو سیاست ہے وہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کو صرف پریشرائز کرنے کے لیے ایک سیاست یہ چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے NFC ایوارڈ 18 امینڈمنٹ کا خاتمہ کے لیے شہباز شریف کو پریشر کیا جا رہا ہے اور یہاں آصف علی زرداری صاحب کو کیا جا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی تو کہہ چکی ہے کہ کسی صورت میں ہم 18 امینڈمنٹ نہیں مانیں گے. اب اگلا سوال بھی مجھ سے کریں کیونکہ آپ نے دونوں نہیں بالکل میں آپ ہی سے میں بالکل آپ ہی سے کروں گا. آپ نے کہا کہ خود بھیجا گیا، لیکن آپ نے ایک گیپ ہے نا بیچ میں. آپ نے ابھی وہ قانون، ماہر قانون کو بھی سنا، PMLN نے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میاں صاحب بیمار ہیں. کیا واقعی میاں صاحب کی پوزیشن ایسی ہے، ان کی صحت ایسی ہے؟ کیونکہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ بھائی بیمار ہیں، جب ٹھیک ہوں گے تو آ جائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ آئیں گے. بھائی دیکھیں، بیمار اپنی جگہ ہیں، بالکل ہیں، یہاں سے گئے تھے بیمار تھے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرے بھی جو جتنے بیمار ہیں کسی کو جانے تو نہیں دیا. آپ نے نواز شریف صاحب کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیا ہے. یار دنیا کو پتہ ہے آپ نے کیوں جانے دیا ہے، آپ نے کیوں جانے دیا، سب کو پتہ، اپنی جان چھڑانے کے لیے. آپ کو ڈر تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون بہت پاپولر ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا گیلپ کا سروے، اس میں مسلم لیگ نون بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے. آپ نے اپنی جان چھڑائی ہے. آپ نے پھر میاں نواز شریف صاحب سے یہ ڈیل کیا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی باہر نکلنے نہیں دیں گے. آج ان کی بیٹی باہر نکل رہی ہے کیونکہ نیب کے باہر جو ہوا، ان کے گاڑی پر حملہ ہوا، ان کی گاڑی پہ جو گولی لگی ہے شیشے کے اوپر، ان کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا ہے. اس کی بیٹی اب باہر نکل رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں پرواہ نہیں کرتی ہوں اب کسی ڈیل کی، اگریمنٹ کی. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی آپ تھوڑے انتظار کریں. تو بات یہ ہے کہ اب اپوزیشن باہر آ رہی ہے اور بالکل اپوزیشن مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ ہو چکا ہے. اب اپوزیشن برا نہیں اچھا چلیں شروع سے کہہ رہے ہیں، وہ شروع سے کہہ رہے ہیں، شہباز صاحب شروع سے کہتے ہیں. بٹ ایک بات میں ذرا ایک کوئک بریک لینی ہے. میں ذرا یہ ضرور جاتے جاتے کنول چوہدری صاحبہ کی نظر کروں گا. 1 مارچ 2020 نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس میں کوئی جعل سازی نہیں کی گئی.
یہ کس نے کہا تھا جی؟ یاسمین راشد نے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے. ذرا مجھے بتانے دینا یا میں بتاتی ہوں. یہ میں کہا تھا یہ بہت ساری یادداشت میں ابھی ریفریش. یہ جوائنٹ اپوزیشن کو جواب تو دینے دیں, ان کو الگ الگ زیادہ ٹائم مل رہا ہے جتنا ایک حکومت. نہیں بالکل حکومت کو جواب کا پورا موقع ملے گا جی. یہ واقعی جوائنٹ اپوزیشن ہے. کم از کم ایک سیگمنٹ کے اندر ایک بریک شامل کر لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں. میں نبیل گبول صاحب کی جو رائے ہے کہ دو بہت ہی زبردست خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں.